لے پالک بچہ یا بچی لینا یہ کیسا ہے، اس کے چند احکام۔ لے پالک سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جس کی اولاد نہیں تھی، اس نے کسی سے بچہ پالنے کے لیے لے لیا یا بچی لے لی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گود لینا، منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی، حقیقت میں تو اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹا بیٹی، لیکن کسی سے اس نے لے لیا ہے، تو شریعت کے اندر اس کے چند احکام ہیں، احتیاطیں ہیں، وہ آج ہم نے سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ولدیت، جس سے بیٹا لیا ہے، ولدیت کے اندر یہ لینے والا شخص اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ شناختی کارڈ ہو، سکول کا داخلہ ہو یا سرٹیفکیٹ ہو یا اسی طرح کسی بھی ڈاکومنٹس کے اندر، نادرہ کے اندر، نکاح نامے کے اندر، یہ جو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، یہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پالتے ہیں، پوستے ہیں، ماں بھی غلط نام اپنی جگہ لکھوا لیتی ہے، جبکہ حقیقت میں ماں اس کی وہ نہیں ہے، باپ بھی لکھوا لیتا ہے۔ تو یہ ذہن کے اندر رہے کہ ہر وقت جب بھی باپ کا نام لکھوایا جائے گا، بولا جائے گا، تو اس کے حقیقی باپ جو اصل اس کا باپ ہے، والد ہے یا ماں ہے، اس کا نام لکھوایا جائے گا، اس کا نام پکارا جائے گا۔ ہاں کہنے کے لیے جیسے عمومی طور پر یہ بھی باپ کہہ دے، عرف عام میں جیسے چلتا ہے باپ، ابو، یا اسی طرح یہ بھی بیٹا، بیٹی کہہ کے پکار سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عرف عام میں سب کو یہ پتہ ہو اور اس بچی کو بھی پتہ ہو کہ حقیقت کے اندر یہ میرے باپ یا والد نہیں ہیں۔ لیکن سکا باپ نام شو کرنا یا سکی ماں ڈاکومنٹس کے اندر لکھوانا یا ظاہر کرنا معاشرے کے اندر، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ جو حدیثیں آپ سماعت فرما لیں، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ حرام، بخاری شریف کی حدیث پاک 6766 ہے کہ جس نے اس کو اپنا باپ بلایا جانتے ہوئے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے۔ دوسری حدیث پاک، من ادعا الی غیر ابی او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایسا شخص یا ایسا غلام کہ جو غیر جو آقا ہے اس کے علاوہ غیر کو آقا بنائے، یا ایسا شخص اپنے اصل باپ کے علاوہ غیر کو باپ بنائے، تو اس شخص کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جنت بھی حرام ہے، لعنت بھی ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو ہے لے پالا کے حوالے سے کہ یہ لوگ بہت غلط کرتے ہیں، ساری زندگی کا جھوٹ، کہ اصل باپ جو اس کا تھا اس کا نام ہٹا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنا نام ظاہر کر دیا۔ اب یہ کرنا چاہیے کہ سرپرست کے طور پر یہ اپنا نام تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ اس کا اصل جو حقیقی والد ہے اسی ہی کا نام لکھیں۔ اگر حقیقی والد کا نام پتہ نہیں ہے، کوششیں کرنے کے باوجود، تو سرپرست کے طور پر یہ اپنا نام ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولدیت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت غلطی ہے کہ ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، تو اب تمام جگہ جو ہے وہ اپنا نام ہی ظاہر کرتے ہیں، حقیقی باپ کا نام ظاہر نہیں کرتے، تو یہ حرام ہے، جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ دوسرا حکم پردے کا آ جاتا ہے، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس پہ لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک کسی نے بیٹا لے لیا، اب وہ بیٹا لیا، جیسے ہی وہ بالغ ہوگا تو اس وقت جس ماں، منہ بولی ماں نے اسے پالے تھا، بالغ ہوتے ہی اس کی جو منہ بولی ماں تھی اسے پردہ کرنا یہ فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ ایک بچہ لیا، چھوٹی عمر میں وہ پالتی رہی، جیسے ہی وہ بالغ ہوگا تو اب اس کا پالنے والی کا پردہ بھی فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر جو ان کے وہاں رشتہ دار تھیں، نامحرم، ان کے ساتھ بھی اس کا پردہ یہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب اسی طرح اگر کسی نے بچی لی اور بچی کو باپ پالتا رہا، جیسی وہ بالغہ ہوگی تو منہ بولے باپ کا پردہ بھی اس بچی سے یہ فرض ہو جائے گا۔ اب اس پہ لوگ احتیاط نہیں کرتے،
اب ان تمام چیزوں سے، پردے کے معاملات سے بچنے کے لیے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا 2 سال، ویسے تو 2.5 سال ہے رضاعت کی مدت، لیکن 2 سال کے اندر اندر وہ خود اپنا دودھ اگر آتا ہے تو پلا لے، اگر نہیں آتا تو وہ اپنی کسی بہن جو ماں ہے، شوہر جو لینے والا ہے اس کی بیوی اپنا دودھ پلا لے یا اپنی کسی بہن کا دودھ پلا لے۔ تو اس طرح اگر اس نے بہن کا دودھ پی لیا 2 سال کی عمر کے اندر اندر، یا اس کا دودھ پی لیا، تو پھر یہ جو محارم رشتہ دار ہیں ان کے اندر یہ آ جائے گا۔ اگر اس کا بہن کا پیا تو یہ بھانجا بن جائے گا، اور اسی طرح اس نے اپنا پیا تو پھر یہ رضاعی ماں بن جائے گی۔ اب یہ بالغ بھی ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کا شرعی پردہ نہیں ہوگا۔ اب 2.5 سال کی عمر میں اگر دودھ پیا، رضاعت کی مدت تب بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن چونکہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، رضاعت تو ثابت ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 سال کی عمر میں بچے کو دودھ پلا لیا جائے، یہ خود دودھ پلائے یا کسی محرم کے ذریعے دودھ پلوائے۔ تو اب جب یہ بالغ ہوگا بچہ، تو اسی طرح جس ماں نے پالا ہے، منہ بولی ماں نے، اس سے اس کا پردہ نہیں ہوگا، اور دیگر جو پردے کے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بچی لی ہے، فرض کرے کسی نے، اب جیسے ہی بالغہ ہوگی تو اسے تو اس کا پردہ ہو جائے گا۔ اب وہ یہ کرے، شوہر جو بچی لینے والا ہے، وہ شوہر یعنی کہ منہ بولا جو باپ ہے، اپنی بہن کا یا جو اس کی محارم رشتہ دار عورتیں ہیں ان میں سے اگر کسی کا دودھ ہو ان دنوں میں، تو 2 سال کی عمر سے پہلے سیم اسی طرح دودھ پلا لے، تو وہ بچی اس کے لیے جو ہے وہ جو جس طرح کا دودھ پلائے گا، فرض کریں بہن کی طرف سے دودھ پلایا تو یہ اس کی بھانجی بن جائے گی، رضاعی بھانجی، تو اب اس سے اس کا کسی قسم کا پردہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ لے لیتے ہیں اور یہ دودھ اور رضاعت ان مسئلوں کو نہیں جانتے، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ بے پردگی ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا وراثت کا آتا ہے، لے پالک جو بچہ ہے وراثت میں سے اس کا کسی قسم کا کوئی بھی حصہ نہیں بنتا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، زندگی میں کچھ دینا چاہے تو دے لیں، لیکن مرنے کے بعد جو ہے جو جس بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ ان کے حصے میں سے بالکل مستحق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔